لوليه والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. میرے واجب الاحترام قابل صد احترام عزیز بھائیوں، دوستوں اور میرے بزرگوں، امت مسلمہ کی باحیا با پردہ ماؤ بہنوں اور میری بیٹیوں، اللہ جل شانہ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کو دنیا میں مبعوث فرمایا. سارے کے سارے انبیاء کرام داعی تھے، اللہ کی طرف بلانے والے تھے. سب نبیوں کا کام تھا لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا بڑا عظیم الشان کام ہے، بہت بڑا کام ہے. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، دنیا میں ہدایت پھیلے گی تو دعوت والی محنت سے پھیلے گی. دعوت کے بغیر دین کا کوئی شعبہ زندہ نہیں ہو سکتا. جس شعبے کے اندر دعوت والا کام جب چلتا ہے تو دعوت کی محنت سے وہ شعبہ آگے بڑھتا ہے. اللہ نے نبیوں کو بھیجا، سارے کے سارے نبی داعی تھے، اللہ کی طرف بلانے والے تھے، خیر کی طرف بلانے والے تھے، بھلائیوں کی طرف بلانے والے تھے، برائیوں سے منع کرنے والے تھے. سارے نبیوں نے آ کر دین کی دعوت دی، سارے نبیوں نے آ کر خیر کی دعوت دی، سارے نبیوں نے آ کر لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، سارے نبیوں نے آ کر لوگوں کو بھلائی کی طرف بلایا. سارے نبی داعی تھے. ہم اگر دعوت والے کام میں لگیں گے تو ہمارے ذریعے سے خیر پھیلے گی، اور دعوت کے بغیر دین کا کوئی شعبہ زندہ نہیں ہو سکتا. خیر کی دعوت ہوگی، خیر پھیلے گی. شر کی دعوت ہوگی تو شر پھیلے گا. خیر کی طرف بلانے والے زیادہ ہوں گے تو خیر کی طرف آنے والے زیادہ ہوں گے. شر کی طرف بلانے والے زیادہ ہوں گے تو شر پھیلے گا، شر کی طرف آنے والے زیادہ ہوں گے. یہود و نصارہ میں باقاعدہ جماعتیں بنی ہوئی ہیں اور محنت میں لگی ہوئی ہیں. وہ اپنی جان بھی لگاتے ہیں، اپنا مال بھی لگاتے ہیں، اپنی عورتیں تک لگاتے ہیں. اگر عورت کسی کو پیش کر کے وہ اپنے دین کی طرف لا سکتے ہیں تو وہ اپنی عورت بھی پیش کرتے ہیں، اپنی جوان بچیوں کو بھی پیش کرتے ہیں. لیکن اپنے جو ان کا دین ہے، جس کو دین حق سمجھتے ہیں، اس کی طرف دعوت کے لیے انہیں کچھ بھی کرنا پڑے یہ دعوت دیتے ہیں اور اس محنت میں لگے ہوئے ہیں. اگر ان کی محنت زیادہ ہو رہی ہے تو پھر شر کی طرف جانے والے بھی زیادہ سے زیادہ ہوتے جا رہے ہیں. ہم اگر خیر کی دعوت نہیں دیں گے تو شر کی دعوت تو آلریڈی چل رہی ہے. اس امت میں اگر دعوت ہوگی تو یہ امت خیر پر رہے گی. جب دین کی دعوت ہوگی تو دعوت دینے والے کی اپنی زندگی میں دین زندہ ہوگا.
اگر دعوت نہیں ہوگی تو سب سے پہلا نقصان اپنی زندگی سے دین نکلے گا، پھر اپنے ساتھ والوں کی زندگی سے دین نکلے گا۔ تو ہمارا یہ کام، اس امت کا کام، اس امت کا خاصہ دعوت و تبلیغ ہے۔ دعوت کا معنی ہوتا ہے کسی کو بلانا، تبلیغ کا معنی ہوتا ہے پہنچانا، یعنی لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، لوگوں کو خیر کی طرف بلانا، اور لوگوں تک اللہ اس کے رسول کے احکامات کو پہنچانا، اس کا نام ہے دعوت و تبلیغ۔ اور دعوت و تبلیغ کی محنت جب چلے گی تو پھر کفر ٹوٹے گا۔ دعوت کی محنت جب چلے گی پھر شیطان کے دل پہ چوٹ لگے گی۔ جب دعوت والی محنت چلے گی، دعوت کی محنت سے خیر پھیلے گی۔ جب دعوت چلے گی اپنی زندگی میں دین زندہ رہے گا۔ جب دعوت چلے گی اپنے گھر کے اندر دین زندہ رہے گا۔ جب دعوت چلے گی رشتہ داروں میں، عزیز و اقارب میں دین زندہ رہے گا۔ جب دعوت والی محنت چھوٹے گی تو پھر خیر اپنی زندگی سے نکلے گی، خیر اپنے رشتہ داروں کی زندگی سے نکلے گی، عزیز و اقارب کی زندگیوں سے نکلے گی، دین اپنی زندگیوں سے بھی رخصت ہوگا، دین رشتہ داروں اور عزیز و اقارب کی زندگیوں سے بھی دور ہوگا۔ ہماری محنت کفر کی محنت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، بہت کم محنت ہو رہی ہے۔ کفر کی اتنی محنت، کفر اتنا پھیلا ہوا، ہر طرف ان کی دعوت چل رہی ہے۔ ہم اگر دعوت والی محنت پہ آئیں گے تو پھر شیطان ٹوٹے گا، شیطان کے دل پہ چوٹ لگے گی۔ دعوت والی محنت جہاں ہوتی ہے وہاں شیطان حملہ نہیں کر سکتا۔ دیکھیں مؤذن اذان دیتا ہے، مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر، فرمایا کہ شیطان کوز مارتا ہوا یعنی ہوا خارج کرتا ہوا بھاگ جاتا ہے۔ شیطان اللہ کی دعوت کو برداشت نہیں کر سکتا، اللہ کے نام کو برداشت نہیں کر سکتا۔ دعوت فجر کی اذان میں دعوت، جب مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، شیطان بھاگ جاتا ہے۔ ظہر میں پھر اللہ کا حکم ہے، پھر ظہر میں اذان دیں اللہ اکبر، پھر عصر میں حکم ہے پھر اذان دیں اللہ اکبر، مغرب میں پھر حکم ہے اللہ اکبر، عشاء میں پھر حکم ہے اللہ اکبر۔ جب دعوت کی محنت ہوتی ہے، جب اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے، اللہ کی طرف دعوت دی جاتی ہے، تو شیطان بھی کہتا ہے کہ میرا تجھ پہ زور نہیں چل سکتا، تو لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والا ہے۔ جب وہ اللہ کی طرف بلاتا ہے اس کے دل پہ جب چوٹ لگتی ہے تو اللہ کے نام کی برکت سے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ جب دعوت کی محنت ہوگی تو دین زندہ ہوگا، ساری دنیا میں دین زندہ ہوگا۔ جس محنت سے دین زندہ ہوگا وہ دعوت و تبلیغ والی مبارک محنت ہے۔ اس محنت سے دین زندہ ہوگا۔ سارے نبی داعی تھے، سارے نبی داعی تھے۔ سب سے پہلے بڑے داعی جنہوں نے ابتدا میں دعوت دی، خیر کی طرف بلانے والے، حق کے سب سے پہلے داعی کا نام نوح علیہ السلام ہے۔ نوح علیہ السلام نے دعوت دی، اور کتنی دعوت دی؟ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما، 950 برس نوح علیہ السلام نے دعوت دی۔ اب نوح علیہ السلام کی محنت، وہ دعوت دے رہے، دعوت دینے کے ساتھ پھر اللہ کے سامنے آ کے کارگزاری سناتے ہیں، یا اللہ میں نے محنت کی ہے۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لهم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واصروا واستکبروا استکبارا۔ جب یہ دعوت چلتی ہے، دعوت کی محنت سے خیر پھیلتی ہے، تو نوح علیہ السلام داعی ہیں، دعوت دے رہے ہیں۔ 950 سال کا عرصہ ایک بڑا عرصہ ہے، اور دعوت دے رہے۔ دعوت کے بعد اللہ کے سامنے آتے ہیں، یا اللہ میں نے ان کو تیری طرف بلایا۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، یا اللہ میں نے ان کو دن میں بھی بلایا،
یا اللہ میں نے ان کو رات میں بھی بلایا، یعنی دن رات ایک کر کے میں یا اللہ ان کو تیری طرف بلاتا رہا، لیکن ان کی کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی، ان پہ اثر ہی کوئی نہیں ہوتا۔ جب میں ان کو دعوت دینے کے لیے آتا ہوں، جب ان کے سامنے دعوت دیتا ہوں، یہ کیا کرتے ہیں؟ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، یہ اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ٹھونس دیتے ہیں، کانوں میں انگلیاں ڈالتے ہیں۔ کیوں ڈالتے ہیں؟ ہمیں ضرورت نہیں تمہاری دعوت کی، ہم تو اپنے معبودان باطلہ کی عبادت کریں گے، تمہارے معبود کی عبادت سننے کے لیے، عبادت کی دعوت سننے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ کانوں میں انگلیاں ٹھونس دی، اور پھر بندے کو جب ضرورت نہ ہو وہ چادر ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں، یوں چادر ڈال کے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا۔ بھائی کیا کہہ رہے ہو؟ اب میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں۔ نوح علیہ السلام کی ہمت کو سلام، نوح علیہ السلام کی ہمت کو سلام پیش کرتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کہتے ہیں میں نے ان کو دعوت دی، یہ تو کانوں کے اندر انگلیاں ڈالتے ہیں۔ میرا بیان چل رہا ہو، میں بات کر رہا ہوں، میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں، آپ میں سے اگر کوئی بندہ پیچھے دیکھتا ہے تو میری توجہ بٹ جاتی ہے، میں آپ کو دعوت نہیں دیتا۔ اگر آپ باتیں شروع کر دیتے ہیں میں اپنا بیان روک دیتا ہوں، میں اپنا بیان روک دیتا ہوں۔ اگر تمہاری توجہ نہ ہو تو میں بات کرتا نہیں۔ نوح علیہ السلام کی عظمت کو سلام، ان کی دعوت کو سلام۔ نوح علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ میں نے ان کو جب بھی دعوت دی، جب بھی میں ان کے سامنے تیرا نام رکھتا ہوں، جب بھی میں انہیں دعوت دیتا ہوں، یہ اپنی انگلیاں کانوں میں ٹھونس کے، چادر اوپر ڈال کے اور لمبی تان کے بیٹھ جاتے ہیں یا لیٹ جاتے ہیں۔ یا اللہ یہ تیری بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا، میں نے ان کو ہر طرح سے دعوت دی۔ نبیوں میں سب سے پہلے جو بڑے داعی ہے ان کا نام نوح علیہ السلام ہے، اور باطل کے سب سے بڑے داعی کا نام شیطان ہے۔ سب سے بڑے داعی کا نام کیا ہے؟ شیطان۔ انہوں نے دعوت دی، نوح علیہ السلام نے خیر کی طرف بلایا، اللہ کی طرف بلایا، اور اللہ کے سامنے جھکنے کی دعوت دی، خیر کی طرف بلایا، اور ان سے کہا اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی بیٹے بیٹیاں دینے والا نہیں، کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں، تیری بگڑیاں اللہ بنائے گا، تجھے اولاد کی ضرورت ہے اولاد تجھے اللہ دے گا، تیرے مسئلے اللہ حل کرے گا۔ یہاں گھر اللہ کے سامنے، اللہ کے سامنے آ، اللہ سے مانگ۔ اور جو دعوت کی محنت نوح علیہ السلام نے کی، وہ محنت آگے چل رہی۔ شیطان نے کہا کہ میرا بھی کام ہے، میں بھی دعوت دیتا ہوں، لیکن شیطان اپنی طرف دعوت دیتا ہے، ایک اللہ کی دعوت۔ اللہ خود بھی داعی ہے، اللہ خود بھی دعوت دیتے ہیں۔ اب کہیں گے اللہ خود بھی داعی، وہ کیسے؟ قرآن کریم کے اندر آتا ہے واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ بھی دعوت دیتا ہے لیکن دار السلام کی طرف دعوت دیتا ہے، وہ اللہ تمہیں جنت کی طرف دعوت دیتا ہے، اور شیطان سعیر کی طرف تمہیں بلاتا ہے، جہنم کی طرف تمہیں بلاتا ہے۔ دونوں محنتیں چل رہی ہیں۔ حق کی محنت، حق کی دعوت جب چلے گی اس کا اثر ہوگا کہ خیر پھیلے گی۔ جہاں پہ دعوت والا کام نہیں ہوتا وہاں پر خیر کا کام چلتے چلتے رک جاتا ہے۔ اگر خیر کا کام ہو دعوت نہ چلے خیر کا کام رک جاتا ہے، لیکن جب دعوت چلتی ہے تو پھر کوئی شیطان اگر آ کر اس دعوت کام کو روکنا چاہے تو روک نہیں سکتا، اس لیے کہ دعوت کی محنت، اور یہ امت بڑی عظیم امت ہے، بڑی عظیم الشان امت ہے۔ اس امت کو اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ گویا تم بہترین امت ہو، بہترین امت ہو۔ کس لیے آئے ہو یا کسی نے بھیجا ہے؟ نہیں، ہم آئے نہیں۔ صحابہ سے پوچھا کیوں آئے؟ وہ کہنے لگے ہم آئے نہیں، ہمیں بھیجا گیا۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہمارا مقصد لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، ہم بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکالنے کے لیے آئے ہیں، اللہ کی بندگی کی طرف بلانے کے لیے آئے ہیں۔ ہمارے مسئلے کون حل کرے گا؟ اللہ حل کرے گا۔ کون کرے گا؟ اللہ۔
ہمارے مسئلے اللہ حل کرے گا، کوئی نہیں کر سکتا۔ جو تمہیں کہیں اور کسی اور در پہ جھکائے، کسی اور در پہ لے کے جائے، سمجھ لو کہ دال میں کالا نہیں ہے، یہ ساری دال ہی کالی ہے، یہ ساری، بولے نا تھوڑا تھوڑا بولا کرے۔ میں نے گزشتہ جمعے بھی گزارش کرتا رہتا ہوں، یہ بلوانا اللہ کی سنت ہے۔ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اللہ نے اپنے بندوں سے عالم ارواح میں کہا۔ اللہ کہہ سکتے تھے میں تمہارا رب ہوں، لیکن اللہ نے انداز کیا رکھا؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، وہ بولے نا۔ آپ بولیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی، نہیں بولیں گے تھوڑا مشکل سے سمجھ میں آئے گی۔ تو یہ امت بہترین امت ہے۔ کام کیا ہے اس امت کا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ امت آئی نہیں، اخرجت للناس، یہ لوگوں کے نفع کے لیے بھیجی گئی امت ہے۔ اس امت کو بھیجا گیا، اخرجت للناس، لوگوں کے لیے یہ نکالی گئی ہے، لوگوں کے نفع کے لیے نکالی گئی ہے۔ اس امت کی ذمہ داری ہے خود خیر پر رہے، دوسروں کو خیر کی طرف بلائے، خود برائی سے بچے، دوسروں کو برائی سے بچائے۔ اس امت کا ذمہ ہے، اس امت کی ذمہ داری ہے۔ یہ دعوت والا کام پچھلی امتوں میں بھی ہوا، لیکن اجتماعیت میں نہیں تھا، انفرادیت میں تھا۔ انفرادی طور پہ دعوت دیا کرتے تھے، اجتماعیت نہیں تھی، سب پہ لازم نہیں تھا، لیکن جو دعوت دیتا تھا وہ اللہ کا قرب خاص حاصل کرتا تھا، اور جو دعوت نہیں دیتا تھا وہ اللہ کے زیادہ قریب نہیں جا سکتا تھا۔ اللہ نے فرشتے کو بھیجا، فلاں بستی، ایک بستی ہے، اس پر عذاب کے لیے فرشتوں کو بھیجا۔ فرشتہ گیا، فرشتوں نے جب دیکھا، دیکھ کر واپس ہے، یا اللہ تیرا ایک نیک بندہ ہے اس بستی میں جو ہمیشہ تیری عبادت میں مصروف ہے، ہم نے جب بھی دیکھا یا اللہ تیرے سامنے عبادت میں لگا ہوا ہے، تیری عبادت میں مصروف ہے، یا اللہ کیا کریں؟ اس کا کیا کریں؟ اللہ نے فرمایا کہ یہ بستی کو اسی پر الٹ دو، اسی پر الٹ دو، اس لیے کہ اسے اپنی فکر تو ہے، دوسرے جہنم کی طرف جا رہے ہیں، اسے کوئی فکر نہیں ہے۔ اور یہ دعوت والا کام جب کریں گے اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ جب دعوت والا کام یہ امت چھوڑے گی پھر اس کی حیثیت اللہ کے ہاں کچھ بھی نہیں، یہ اللہ کی نگاہ سے گر جائے گی، اس کی اوقات کوئی نہیں رہے گی۔ یہ بلب لگے ہوئے میرے سر کے اوپر ہیں، آپ کے سر کے اوپر ہیں، یہ بلب سر کے اوپر لگے ہوئے ہیں، ہمارے سروں سے اونچے ہیں۔ اگر یہ بلب خراب ہو جائے تو سر کے اوپر ان کو چھوڑتے ہیں، ہم اسے نکالتے ہیں، اٹھا کے کچرا کنڈی میں پھینک دیتے ہیں۔ اگر یہ کام کے قابل بن سکتا ہے تھوڑی سی محنت کر کے کام میں لگائیں گے، اگر یہ کام پر نہ آیا تو کوئی بچہ اٹھائے گا، بچہ اٹھا کے اسے توڑے گا، اس سے کھیلے گا، اور وہ شیشے پڑے ہوں گے نیچے اٹھا کے وہ جو کچرا کنڈی میں پھینک دیں گے۔ اگر ہم دعوت والا کام نہیں کریں گے اللہ کی نگاہ میں گر جائیں گے، ہماری حیثیت کوئی نہیں۔ میرے گھر کے اندر بے نمازی ہے، مجھ پہ کوئی اثر نہیں۔ میرا بچہ جوا کھیلتا ہے، مجھ پہ کوئی اثر نہیں۔ میرا بچہ نشہ کرتا ہے، مجھ پہ کوئی اثر نہیں۔ میرا بچہ بدماشیاں کرتا ہے، کوئی اثر نہیں۔ میرا بچہ پتہ نہیں کیا سے کیا کرتا ہے، کوئی پتہ نہیں۔ میرا بچہ نماز نہیں پڑھتا، مجھے فکر نہیں۔ میرا بچہ کماتا کہاں سے؟ بس لا کے دیتا ہے۔ اگر ایک دن گھر پہ بیٹھ جائے کما کر نہ لائے تو اسے گھر سے نکال دیا جاتا ہے۔ لیکن ماں باپ یہ نہیں سوچتے میرا بچہ نماز نہیں پڑھتا، کیوں نہیں پڑھتا میرا بچہ نماز؟ یہ نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ شراب پیتا ہے، کوئی اثر نہیں پڑ رہا، کوئی بات نہیں، پیسے تو لاتا ہے نا گھر پہ۔ نشہ کرتا ہے، نشے کا کاروبار کرتا ہے، کرنے دو، ہمیں تو پیسے سے مطلب ہے، پیسہ لے کر آتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، نہ پڑھے، گالیاں دیتا ہے، گالیاں دے، نشے کرتا ہے، نشے کرتا رہے، کچھ بھی کرے، ہمیں پیسہ مل رہا ہے۔ تو اس گھر کے اندر اس کی عزت، جب وہ پیسہ دینا بند کرے اسے لات مار کے گھر سے نکال دیا جاتا ہے۔ اسے کہا جاتا ہے بیٹا کما کے لاؤ، جب وہ کما کے نہیں لاتا اسے گھر سے نکال دیا جاتا ہے۔ اس امت کے ذمے اللہ نے لگایا، یہ کام اللہ نے اس امت کی ذمہ داری بنایا۔ اللہ کے نبی جب دنیا سے جا رہے تھے تو جاتے ہوئے صحابہ سے پوچھا کیا میں نے تم تک دین پہنچا دیا؟ کیا میں نے تم تک دین پہنچا دیا؟
صحابہ کرام نے یک زبان ہو کر عرض کی یا رسول اللہ آپ نے دین پہنچا دیا، آپ نے دین پہنچا دیا، آپ نے دین پہنچا دیا۔ اللہ کے نبی نے شہادت کی انگلی اٹھائی، اللہم اشہد، یا اللہ تو گواہ رہے، اللہم اشہد، یا اللہ تو گواہ رہے، یا اللہ تو گواہ رہے، میں نے ان تک دین پہنچا دیا، یہ سارے گواہ ہیں، یا اللہ تو بھی گواہ بن، تیرا جو حکم تھا دعوت دینا، میں نے ان تک تیرا دین پہنچا دیا، تو بھی گواہ بن، یہ بھی گواہی دیتے ہیں۔ پھر صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے، الا فلیبلغ الشاہد الغائب، جتنے حاضرین ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ جو دین میں نے تمہیں دیا یہ ساری دنیا میں جتنے غائبین ہیں سب تک پہنچا دو۔ یہ دین میرے صحابہ لے کر نکلے اور ساری امت تک پہنچایا، ساری دنیا تک پہنچایا۔ صحابہ کرام کی قبور مختلف ممالک کے اندر ملتی ہیں، ہمارے پاکستان میں بھی یہاں کیوں آئے تھے؟ صحابہ تجارت کرنے کے لیے آئے تھے؟ یہاں روٹی روزی کمانے کے لیے آئے تھے؟ نہیں، صحابہ یہ دین لے کر آئے تھے۔ صحابہ کی قبریں آپ کو مکہ مدینہ میں 10 سے 12 ہزار کی قبریں ملیں گی، باقی صحابہ کہاں گئے؟ کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ کہاں چلے گئے؟ وہ اللہ کے دین کی محنت کو لے کر چلے، ساری دنیا میں پھیل گئے، ساری دنیا میں جا کر ان کو دعوت دی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگو اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ تمہیں کامیاب فرمائیں گے۔ اللہ کے نبی نے جب دعوت دی، اللہ کے نبی کے سامنے مخالفین میں سب سے پہلے چچا، اس نے پتھر اٹھا کے اللہ کے نبی کو مارا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، نقل کفر کفر نہ باشد۔ وہ کہنے لگا تب لک یا محمد الہذا جماعتنا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، ہمیں اس لیے جمع کیا تھا تو ہلاک ہو جائے، نعوذ باللہ۔ جب یہ کہا اللہ کو بھی تو جلال آیا ہوگا، میرے نبی کو یہ کہتا ہے تو؟ اللہ کو اپنے نبی کی بے ادبی گستاخی کبھی برداشت نہیں ہے، اللہ کے نبی کی گستاخی اللہ کو کبھی برداشت نہیں، اللہ کے نبی کی گستاخی بے ادبی اللہ کے نبی کو بھی برداشت نہیں، صحابہ کو بھی برداشت نہیں، تابعین کو بھی، اہل بیت کو بھی، مسلمانوں میں کوئی بھی ایسا نہیں جو برداشت کر سکے۔ اللہ کے نبی کی بے ادبی گستاخی کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ نے برداشت نہیں کی، اللہ نے فوراً قرآن بھیجا، تبت یدا ابی لہب وتب۔ تو میرے نبی کے بارے میں کہتا ہے، میرے نبی کے بارے میں تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، نعوذ باللہ، نہیں، ہاتھ میرے نبی کے نہیں ٹوٹیں گے، میرے نبی کے ہاتھ سلامت رہیں گے، میرا نبی سلامت رہے گا، میرا محبوب سلامت رہے گا، ہاتھ تو تیرے ٹوٹیں۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ گئے اس کے ہاتھ اور وہ ہلاک ہو گیا، اس کی بیوی بھی ہلاک ہوئی۔ جب اللہ کے نبی نے دعوت، یہ صورت نازل ہوئی، عتبہ بن ابی لہب، نبی علیہ السلام کی 2 بیٹیاں ابو لہب کے دونوں بیٹوں کے پاس، ابو لہب نے حکم دیا کہ یہ محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو، دونوں گئے نبی علیہ السلام کو بڑے مجمع میں کہا ہم نے تمہاری بیٹیوں کو طلاق دے دی، اور بڑے سخت الفاظ کہنے لگا، اللہ کے نبی کی بے ادبی کرنے لگا۔ اللہ کو برداشت نہیں ہوئی، اللہ کے نبی کو برداشت نہیں ہوئی، اللہ کے نبی غصے میں آئے، اللہ کے نبی نے عتبہ بن ابی لہب کو بددعا دے، اللہ تجھ پر اپنے شیروں میں سے کوئی شیر چھوڑ دے۔ پھر وہ اپنے ساتھ گارڈ لے کے گھومتا تھا۔ اللہ کے نبی کی گستاخ جو ہیں اپنے ساتھ گارڈ لے کر بھی گھومیں، تب بھی اللہ کے غضب سے، اللہ کے عذاب سے یہ بچ نہیں سکتے۔ یہ گستاخیاں کر کے کہیں میری حفاظت کریں گے، یہ گارڈ تمہاری حفاظت نہیں کریں گے۔ ہمارے وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، یہی جو ہے نا تمہیں تن دیں گے، یہی تمہیں تن دیں گے، یہی تمہارا کام کر دیں گے۔ اللہ کو برداشت نہیں، اللہ کے نبی کو برداشت نہیں، اللہ کے نبی نے بددعا دے دی، میں کہ اللہ تجھ پر اپنے شیروں میں سے کوئی شیر چھوڑ دے۔ وہ اپنے ساتھ گارڈ لے کے گھومتا تھا۔ ایک جگہ پر رات کا وقت ہے، گارڈوں کے ساتھ سویا لیٹا، شیر آیا، شیر نے ایک کو سونگا، دوسرے کو، تیسرے کو، جتنے لیٹے ہوئے تو سب کو سونگا۔ جب عتبہ بن ابی لہب کے پاس آیا اور اسے چیر پھاڑ دیا، اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دعوت کی محنت کے ٹکر میں جو بھی آیا اللہ نے اس کو ہلاک کیا۔ ہم نے دعوت والا کام کرنا ہے، کریں گے نا؟ اس امت کی ذمہ داری، اگر ہم دعوت والا کام چھوڑیں گے ہماری دعائیں اللہ قبول نہیں کریں گے۔
اگر ہم دعوت والا کام چھوڑیں گے اللہ ہم پر ظالم جابر بادشاہوں کو مسلط کریں گے۔ ساری دنیا میں دعوت کی محنت چل رہی ہے، ساری دنیا میں دعوت و تبلیغ کے نام سے محنت ہو رہی ہے، وہ یہی محنت ہے۔ حضرت جی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے وہ درد عطا فرمایا۔ اللہ کے نبی کے بارے میں کتابوں میں احادیث میں ملتا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اطہر سے وہ آواز آتی تھی۔ کیسی آواز؟ ہم کچھ بناتے ہیں، پانی یا کچھ بھی آگ پہ رکھ کے پکاتے ہیں، اس سے ابلنے کی آواز آتی ہے۔ اللہ کے نبی کے سینے سے یوں آواز آیا کرتی تھی۔ اللہ کے محبوب اپنی امت کے لیے رویا کرتے تھے، اپنی امت کے لیے رویا کرتے تھے، میری امت ساری جہنم سے بچ جائے، جنت میں جانے والے بن جائیں، جنت میں جانے والے بن جائیں، جہنم سے بچ جائیں۔ میں اور آپ کسی کا نقصان برداشت نہیں کرتے۔ یہاں سے کوئی چینی کی بوری لے کر جا رہا ہے بائک پہ، موٹر سائیکل پہ، اگر چھوٹا سا سوراخ ہو، تھوڑی چینی گر رہی ہے، زیادہ بھی نہیں گر رہی، ہم فوراً اسے آواز دیتے ہیں، آواز دے کر کہتے ہیں بھائی آپ کا نقصان ہو رہا ہے۔ کیا نقصان ہو رہا ہے؟ ابھی آپ کی چینی گر رہی ہے، اس کو سنبھال لو۔ ہم نقصان برداشت نہیں کرتے۔ جس کا نقصان آخرت کا ہو رہا ہے، جو جہنم کی طرف جا رہا ہے، جہنم کی طرف جا رہا ہے، ہم کہتے ہیں اس کی اپنی قبر ہے، میری اپنی قبر ہے۔ لگ پتہ جائے گا جب قبر کے اندر رکھا جائے گا، تو کہا کرتا تھا تیری اپنی قبر ہے، اس کی اپنی قبر ہے۔ اللہ کے محبوب کا فرمان نہیں سنا؟ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جو اللہ کی حدود میں پڑھنے والا ہے اور اللہ کی حدود پر قائم ہے، یعنی اللہ کی حدود سے تجاوز کرنے والا، اللہ کی حدود کی رعایت کرنے والا، ان دونوں کی مثال اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ جہاز ہے، جہاز میں اوپر کی منزل، نیچے کی منزل، یہ بحری جہاز ہے، اس کے اندر منزلیں متعین ہو گئی، ایک نیچے والی منزل، ایک اوپر والی منزل۔ یہ سمندر میں چل رہی ہے، دریا میں چل رہی ہے، نیچے پانی ہی پانی، اور یہ کشتی بحری جہاز یہ جو چل رہا ہے پانی میں چل رہا ہے، اور جہاز کے اندر پانی پینے کا سسٹم اوپر والی منزل میں ہے۔ اوپر والی منزل میں جاتے ہیں، ان سے کہتے ہیں بھائی پانی کی ضرورت ہے، وہ پانی انہیں پلاتے ہیں۔ دوسری بار جائیں، پانی پلاتے ہیں۔ تیسری بار جاتے ہوئے یہ سوچتے ہیں کہ ہم بار بار اوپر جائیں گے تو ان کو تکلیف ہوگی، ہم ایسا کرتے ہیں کہ نیچے دریا سمندر میں سے ایک سوراخ کر لیتے ہیں، یہاں سے پانی پی لیا کریں گے، اوپر والوں کو نقصان کوئی نہیں ہوگا۔ آپ بھی بتائیں، اللہ کے نبی نے بھی صحابہ سے پوچھا، اگر وہ ان کو روکتے نہیں ہیں، نقصان کس کا ہوگا؟ وہ جو سوراخ کرنے والے ہیں نقصان ان کا ہوگا، یا اوپر نیچے والے سارے جائیں گے؟ سارے جائیں گے نا۔ جب سوراخ کریں گے پانی اوپر آئے گا، جب پانی اوپر آئے گا تو اس پانی کو کون روکے گا؟ پھر پانی کی اپنی پاور ہے، پانی کی پاور کے سامنے کوئی آ نہیں سکتا۔ پانی جب اندر آیا، پانی کشتی کے اندر بھر گیا، جہاز کے اندر بھر گیا، نیچے والے بھی غرق، اوپر والے بھی غرق۔ اگر اوپر والے کہیں بھائی آپ کے نیچے سے اوپر آنے سے ہمیں تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن اگر آپ نیچے سوراخ کر کے وہاں سے پانی لیں گے تو پھر ہمیں بڑی تکلیف ہوگی۔ اس لیے یہ نہیں کہنا چاہیے میری اپنی قبر ہے، اس کی اپنی قبر ہے۔ پھر لگ پتہ جائے گا نا، جب فرشتے آئیں گے پھر ڈنڈے لے کے آئیں گے، پتہ چلے گا۔ تو یہ دعوت والی محنت خیر کی محنت ہے، خیر کی۔ سب کے پاس جاتے ہیں، کوئی کہنے لگا بھائی دعوت تو مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، دعوت تو کافروں کے لیے۔ یہ ذہن میں سوال آتا ہے نا، دعوت تو کافروں کے لیے ہے بھائی۔ ہم جب تھے تو ہمیں بھی کچھ لوگ کہتے تھے، وہ کہنے لگے، میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا، ایک جرنلی بات کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے۔ وہ کہنے لگے بھائی دعوت تو کافروں کے لیے، تم جو ہے بستر اٹھا کے یہاں آ جاتے ہو، ہمارے پیچھے آ جاتے ہو، ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے پیچھے آ جاتے ہو، بھائی کافروں کو جا کے دعوت دو۔ اچھا کافروں کے لیے ہے، کافروں کے لیے دعوت ہے، تمہارے لیے نہیں ہے؟ یہ مسجد ہے، اس مسجد کے اندر آج نمازی کتنے ہیں؟ ماشاءاللہ اندر بھرا ہوا ہے نا، یہ سارا اندر کا حال سارا بھرا ہوا ہے۔ فجر کی نماز میں اتنے نمازی ہوتے ہیں، ظہر کی نماز میں اتنے نمازی ہوتے ہیں، عصر میں ہوتے ہیں، مغرب میں ہوتے ہیں، عشاء میں ہوتے ہیں، جمعے والے دن ماشاءاللہ کہ مجمع ہوتا ہے۔ تو دعوت دینے کے لیے کافروں کے پاس جائیں گے کہ بھئی تم لوگ مسلمان ہو جاؤ، جو ہمارے لوگ نماز نہیں پڑھتے نا ان کو مسجد میں نماز کے لیے تم لوگ لاؤ گے، پھر وہ کافر آ کے ہمیں دعوت دیں گے، بھئی تم مسجد جایا کرو نا۔
5 وقت مؤذن اذان دیتا ہے، 5 وقت صدا لگاتا ہے، اللہ اکبر، آ جاؤ، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ پھر بلاتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، حی علی الصلاۃ، یہ 5 نمازوں میں صدا لگاتا ہے۔ یہ ابھی تو ماشاءاللہ اسپیکر سسٹم بھی ہے، یہ اسپیکر میں صدا لگاتا ہے، ہر طرف سے آوازیں آ رہی ہیں، مسجد کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا ہے، اس کو دعوت دینے جاؤ، بھائی کیا مسئلہ ہے یار، تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ جا کے کافروں کو دعوت دو۔ مسجد کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے کافر بیٹھا ہوا ہے یا مسلمان بیٹھا ہوا ہے؟ وہ مسلمان بیٹھا ہے جس سے اپنا کلمہ بھی نہیں آتا، پھر ہم دعوت دینے کے لیے کافروں کے پاس جائیں گے؟ یہ اگلی بات ہے کہ کافروں کے پاس جاتے ہیں یا نہیں جاتے، کبھی آؤ تو صحیح، وہ کہتے ہیں نا کبھی آؤ نا ہمارے پاس خوشبو لگا کے، کہتے ہیں نا کبھی آؤ نا خوشبو لگا کے، پھر آپ کو بتاتے ہیں کافروں کے پاس جاتے ہیں یا نہیں جاتے۔ اللہ کے فضل و کرم سے باہر ممالک میں جس ملک کا تم نام لو، جاؤ وہاں پہ کافروں کے پاس یہ جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ خالی ہاتھ آ رہے ہیں، خالی ہاتھ بھی نہیں آ رہے، اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے فضل و کرم سے یہ جب دعوت نہ بھی دے نا، یہ صرف وہاں سے گزر کے جاتے ہیں، کسی نے روک لیے جماعت والوں کو، کہاں جا رہے ہو؟ بھئی ہم تو یہ اس کام کے لیے، ہم تو دعوت کے لیے آئے، ہم تو لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے آئے۔ بھئی تمہارا حلیہ اتنا پیارا، یہ تمہارا لباس اتنا خوبصورت، ایک لڑکی آگے بڑی ہاتھ ملانے کے لیے، انہوں نے ہاتھ کھینچ دیا، ہاتھ نہیں ملایا، وہ کہنے لگی غیر مسلم انگریز لڑکی تم ہاتھ کیوں نہیں ملا رہے؟ پہلے تو اپنی بےعزتی ہوئی نا سب کے سامنے، بھائی میں نے ہاتھ آگے کیا تو اس نے میرے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا، میری بےعزتی ہوگی سب کے سامنے، غصہ آ گیا، اس سے کہا کہ تم نے ہاتھ کیوں نہیں ملایا؟ میں نے کہا ہم نامحرم عورت کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاتے، یہ حق صرف ہماری اپنی بیوی کا ہے یا اپنے محرم کا ہے، اپنی بیوی کے علاوہ یہ ہاتھ نہیں ڈالتے کسی پہ، یہ کسی سے ہاتھ نہیں ملاتے، کیوں؟ کسی اور کو نہیں دیکھتے؟ انہوں نے کہا نہیں ہمیں اجازت نہیں ہے۔ وہ عورت، وہ لڑکی وہیں پہ گری اور بے ہوش ہو گئی، لوگ جمع ہو گئے، کیا ہوا؟ جب ہوش میں آئی وہ کہنے لگی کتنے خوش قسمت ہیں، کتنی خوش قسمت ہیں مسلمان لڑکیاں کہ ان کے شوہر کسی کو نہیں دیکھتے، وہ اپنی بیوی کو دیکھتے ہیں صرف، وہیں پہ کلمہ پڑا مسلمان ہو گئے، خاندانوں کے خاندان مسلمان ہو رہے ہیں، لیکن ہم جو ہے اس دعوت والے کام پہ آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب بتائیں اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی؟ نماز کا وقت ہے، نماز سب سے بڑا حکم، اللہ کا سب سے بڑا حکم، نماز کے لیے کوئی جو نمازی ہے نا، بہت سارے نمازی وہ بھی گھر میں مصلی ڈال کے نا وہ بھی نماز پڑھ لیتے ہیں، گھر پہ نماز پڑھ لیتے ہیں، جو بہت سارے نمازی ہیں مسجد نہیں آتے۔ اب وہ مسجد نہ آنا یہ ان کو خیر سے دور کرنا ہے، مسجد آئیں، مسجد میں آ کے اللہ کے سامنے سجدہ دیں، پھر یہ نمازیں ان کے اندر اثر، اللہ اکبر کبیرہ، یہ دعوت والی محنت اس کو اپنائیں، پھر دیکھیں کہ کام ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ دعوت ہے کہ نہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے سب سے پہلے کیا کرتے ہیں ہم؟ اذان دیتے ہیں نا اس کے کان میں، دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ یا جو ہے نا اسے آ کے ہمارے ہندکو والا کوئی مائیا سناتے ہیں، بلوچی میں کیا کہتے ہیں، وہ جو خاص ایک قسم کا ہوتا ہے وہ جو سناتے، کیا نام ہے اس کا؟ کچھ کسی گانے کا نام لیتے ہیں، کوئی کیا بولتے ہیں، لیوا، یا جو اس کے کان میں آ کے جو ہے نا کوئی لیوا کے الفاظ ہوتے ہیں کوئی، یا اس کے سامنے جو ہے نا اتن ہوتے ہیں، پتہ نہیں کون سے کوئی ہندکو والے، اس کے سامنے آ کے بچے کے سامنے کوئی ڈانس وانس کرتے ہیں، کوئی کیا کر رہے ہو؟ بولے یہ ہمارا روایتی ڈانس ہے، یہ اس کے سامنے یہ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اس کے کان میں اذان دیتے ہیں، اسے بتاتے ہیں تو مسلمان کا بچہ ہے، تو یہودی نہیں ہے، عیسائی نہیں ہے، تو مجوسی نہیں ہے، تو مسلمان کا بچہ ہے، تو رافضی نہیں ہے، تو مسلمان کا بچہ ہے۔ اس کے کان میں اذان دے، اسے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ تیرے نبی کا، آخری نبی کا نام کیا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اسے کہا کہ زندگی میں جب تو بڑا ہوگا نا، تو نے نمازیں بھی پڑھنی ہے،
جب نماز پڑھے گا اسے کہا نماز سے تجھے کامیابی ملے گی، اس کے کان کے اندر پہلے کہتے ہیں میرا بچہ آنکھیں کھول، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، آنکھیں کھول میرا بچہ۔ جب یہ اذان سنتا ہے تو بچہ پھر آواز دیتا ہے، پھر وہ آواز سے روتا ہے، پھر وہ آنکھیں اپنے کھول کے ذرا دیکھتا ہے۔ ہم نے کئی بار بچوں کے کان میں اذان دی تو بچے یوں پر ہمیں آنکھیں کھول کے یوں دیکھتے ہیں، کہتے ہیں اچھا اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے ہمیں بتایا کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو دعوت، اذان دعوت ہے، دعوت دعوت دعوت، ساری دنیا میں دعوت۔